بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذو القرن وعن علی وعن عثمان ذو القرن یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و تعلیم کے بعد آقا نامدار سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبرہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معتبر مقام سید ظہیر شاہ صاحب دامت برکاتہم، محترم سید قمر عباس شاہ صاحب دامت فیوزہم اور جملہ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آج اس روح پرور ایمان افروز بزم میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اس پروگرام کے انعقاد پر تمام برادری کو، تمام وانڈے کو، تمام علاقے کو دل کی عمیق اور عطا گہرائیوں سے مبارکباد، سب حضرات کے لیے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے، اس قسم کے اللہ رب العزت بانٹنے میں خیر فلاح نصیب فرمائے، آپس میں اسی طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو محفل سجائی گئی وہ بیان حضرت جائے بال خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں منعقد ہے، تو میں نے بھی چند کلمات آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عرض کرنے ہیں۔ یوں تو قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی، مگر دو آیات مبارکہ پر ہم گفتگو کریں۔ پہلی آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ سورہ زمر سورت کا نمبر ہے 39واں اور پارے کا نمبر ہے 24، یعنی 24واں پارہ سورت الزمر آیت نمبر 33۔ اللہ پاک نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق کے ساتھ تشریف لائے، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ صاحبان تقویٰ ہیں۔ اس میں صدق اور صدقہ، یہاں صدق سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وصدقہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کی مہر قرآن میں رب نے لگائی ہے، قرآن میں رب نے لگائی، وہ صحابی تو جس کی مہر رب لگا دے، جس کو صحابی رب کہتے، جس کو صدیق رب کہتے، وہ صداقت کا تاجدار بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر پر عدالت ناز کرتی ہے، حضرت علی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حضرت عثمان پر سخاوت ناز کرتی ہے، صدیق پر صداقت ناز کرتی ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ التوبہ میں ہے، وہ 10واں پارہ ہے،
سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذان یسنین اذ ہما فی الغار. سورہ توبہ آیت نمبر 41 ثان یسنین آیت نمبر 40 ثان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. یہاں پہ درجہ صحابیت بیان ہو رہا ہے. یہ 10واں پارہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 40. محبوب وہ وقت یاد کیجئے اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین دو میں سے دوسرا. اذ یقول لصاحبہ جو اپنے دوست سے کہتا تھا لا تحزن ابو بکر گھبراؤ نہیں ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ درجہ صحابیت کا بیان ہو رہا ہے. وہ قرآن مجید کی جو 2 آیات بتا رہی ہیں مقام صدیقیت کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے. بچپن کے دوست. اب آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں یہ ہیں کون. بچپن کے دوست تھے اور اس زمانے میں بھی لوگ ہر کوئی تقریباً بت پرستی میں ملوث تھا. مگر یہ وہ شخصیات ہیں کہ اس زمانے میں بھی بت پرستی سے دور تھے. ہر کوئی شراب میں مست رہتا تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو شراب سے کوسوں دور رہتے تھے. ہر کوئی گناہ نجس شرک اور کفر کی دلالتوں میں گم تھا. یہ وہ شخصیات ہیں اس زمانے میں بھی شرک سے دور رہا کرتی تھی. یہ وہ شخصیات ہیں. حضرت جب آقا دو علیہ السلام 9 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ 9. میرے اور آپ کے آقا 9 سال کے تھے. آقا نے پہلا سفر تجارت کیا اور ملک شام قافلے جایا کرتے تھے. اس قافلے میں حضرت ابوبکر بھی شریک تھے. سبحان اللہ. اس قافلے میں حضرت ابوبکر بھی شریک تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا جدھر جدھر جاتے تھے پتھر موم ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے. سبحان اللہ. آقا جدھر جدھر جاتے تھے کڑی دھوپ ہوتی تھی بادل کا سایہ آقا کے اوپر ہوتا تھا. جس درخت کے قریب سے گزرتے درخت آپ کا کلمہ پڑھتا. اور یہ واقعات حضرت ابوبکر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے. سبحان اللہ. کہ محمد معمولی انسان نہیں ہے. خیر میں تھوڑا سفر آگے کر رہا ہوں تاکہ سیدھا سیدھا واقعات عرض کیے جائیں. اچانک میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمایا. اور آقا دو عالم علیہ السلام جن دنوں دعوت تبلیغ دین حق دے رہے تھے ابتدا کر رہے تھے غار حرا سے. ان دنوں قدرتی حضرت ابوبکر صدیق ملک شام میں ان دنوں کی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں آپ نے خواب دیکھا. بولیے وہاں آپ نے خواب دیکھا اور نرالا اور اچھوتا خواب تھا. خواب کیا تھا کہ سورج آپ کی گود میں ہے. سورج آپ کی گود میں ہے. فوراً بیدار ہوئے. دن ہو گیا. وقت کے معبرین سے سوالات ہونے لگے. پرانے زمانے کا تورات کا انجیل کا زبور کا بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا ملک شام میں جو خوابوں کی تعبیر بتاتا. آپ اس کے پاس چلے گئے. جب اس کے پاس گئے اپنا تعارف کرایا. خواب ابھی نہیں بتایا. اپنا تعارف کرایا. نام بتایا. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کا اصل نام عتیق ہے. کیا ہے؟ عتیق. ایک روایت میں عبداللہ. دونوں روایتیں ہیں. تو کہا میرا نام عتیق ہے میرا نام عبداللہ ہے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے. کس قبیلے سے ہو؟ فلاں قبیلے سے. کیسے آنا ہوا؟
کہتے ہیں خواب دیکھا ہے. خواب میں کیا دیکھا ہے؟ سورج میری گود میں. وہ کہتا ہے تعبیر بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اپنی کتابیں مجھے لانے دو. جو تورات، زبور، انجیل کتابیں وہ لے آیا. کبھی تورات کو اٹھا کے پڑھتا، کبھی حضرت ابوبکر کے چہرے کو دیکھتا. سبحان اللہ. کبھی انجیل اٹھا کے پڑھتا، کبھی حضرت ابوبکر کے چہرے کو پڑھتا. آپ نے پوچھا حضرت میں آپ کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں، آپ کبھی میرے چہرے کو تکتے ہیں، کبھی تورات زبور کو تکتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا تو آیا ابھی ہے، تیرا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے. سبحان اللہ. تو آیا ابھی ہے، تیری نشانیاں، تیری خصائل میری کتابیں بول رہی ہیں، میری کتابیں بتا رہی ہیں. آپ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کہ میری کتاب یہ کہتی ہے کہ فلاں وقت میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے. وہ کیا کہتا ہے؟ میری کتابیں کہتی ہیں. اور سب سے پہلا دوست مردوں میں تو ان کا ہوگا. سبحان اللہ. یہ میری کتاب کہہ رہی ہے. سبحان اللہ. میری کتاب کہہ رہی ہے. دوستان گرامی، تو وہ کہتے ہیں آپ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی درجہ صحابیت کے اس مقام پر فائز ہوگا جس پر انبیاء بھی رشک کریں گے. پہلے بھی رشک کریں گے، بعد والے بھی رشک کریں گے. سبحان اللہ. یہ بات سنی نا. اور مزے کی بات، بنو امیہ کا غلام جس کا نام رنگ کا کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، نام بلال تھا. سبحان اللہ. اس سفر میں وہ بھی ساتھ تھا. بولی اس سفر میں وہ بھی ساتھ تھا. جب خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت ابوبکر کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی، چہرے پر چمک تھی. حضرت بلال اور یہ دوست تھے. سبحان اللہ. بلال اور یہ دوست تھے. کہا میں خواب کو پہنچ گیا، تعبیر کو پہنچ گیا. دوستان گرامی، جب واپس آئے ان دنوں میرے آقا معراج سے واپس آ چکے تھے. سفر طویل ہوتے تھے، دن نہیں مہینے لگ جاتے تھے. جب واپس آئے آقا معراج پر تشریف لا چکے تھے. کلمہ پڑھ کے اگر جھلکے بگوش اسلام ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت ابوبکر ابھی عبداللہ تھے، عتیق تھے، کنیت ابوبکر تھی، ابھی صدیق اکبر نہیں بنے تھے. کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھنے لگے آقا کوئی معجزہ دکھائیں. سبحان اللہ. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، پوچھتے ہیں آقا دنیا معجزے مانگتی ہے، آپ مجھے معجزہ دکھائیں. میرے آقا مسکرائے. کہا عبداللہ وہ جو پادری نے بات بتائی تھی، سبحان اللہ، وہ معجزہ کافی نہیں ہے. وہ جو عیسائی نے بات بتائی تھی وہ معجزہ کافی نہیں. عیسائی شام میں بتا رہا ہے اور غیب کی خبریں دینے والا نبی مکے میں بتا رہا ہے. مکے میں بتا رہا. حضرت ابوبکر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر گئے. سبحان اللہ. اب حضرت بلال امیہ بن خلف کا غلام، جب حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا تو رات کو زمانے میں دن کو تبلیغ کی اجازت نہ ہوتی تھی. رات کو حضرت بلال کا دروازہ کھٹکھٹایا. بلال اٹھو. کہا کیوں ابوبکر، کیسے آنا ہوا؟ کہا جو شراب میں نے پی ہے میں چاہتا ہوں تو بھی پی لے. سبحان اللہ. جو عشق کا جام مجھے ملا ہے چاہتا ہوں تجھے بھی مل جائے. کا راز کی بات ہے جو میں تجھ سے چھپاتا نہیں، کوئی بھی بات دوست سے چھپاتا نہیں. میں چاہتا ہوں جس راستے پر میں لگ گیا ہوں تو بھی لگ جا. بلال کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا نبی مکرم محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت بلال نے کلمہ پڑھا اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے. وقت گزرتا رہا. میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے. واپس آئے. آقا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، اور پھر مقام اعلیٰ، پھر رب سے ملاقات، دیدار، جنتوں کی سیر، دولت کے مشاہدے، سب کچھ کر کے
میں واپس آ گیا. یہ بات جب ابو جہل کو پہنچی نا, اس کو جہالت کے باپ ابو جہل کو پہنچی, اس نے نہ ایک کی نہ دو کیا, سیدھا ابو بکر کے دروازے پر گیا, ٹھک ٹھک کر کے دستک دے کر ابو بکر کو بلایا. ابو بکر باہر آئے, باہر آ گئے, کہا بھلا یہ بتا کہ کوئی کہے کیا, کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں گیا وہاں گیا, یہ کیا وہ کیا, بھلا یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر نے کہا یہ میں نہیں پوچھتا ماننا یا نہ ماننا, بتا یہ دعویٰ کیا کس نے, بتا یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ کہا یہ دعویٰ آج تیرے یار محمد نے کیا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم کوئی اور دعویٰ کرتا ابو بکر نہ مانتا, میرے مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے. ابو بکر کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابو بکر دیوانہ وار کودتے ہوئے میرے آقا کے پاس تشریف لے گئے. آقا کے پاس ابو بکر پاس میں گئے, جبریل پہلے آ گیا. سبحان اللہ. یہ آیت لے سورۃ الزمر آیت نمبر 33 لے کر حضرت ابو بکر کے اس فعل پر جبریل آیا, کہا بابو آج سے جس نے تیرے دعوی معراج کی تصدیق کی ہے میں رب سے اعلان کر رہا ہوں آج سے وہ صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر ہے, صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر. نعرے خلافت, نعرے حیدری, نعرے صدیق اکبر. یہ صدیقی یہ لقب ہے, صدیق لقب کیا ہے؟ صدیق اکبر. آپ نے, میں نے, میرے استاد نے, کسی پیر نے نہیں دیا, خود رب کائنات نے قرآن میں دیا. اب جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہی بدبخت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے. قرآن کے ماننے والا کوئی شخص صاحب ایمان حضرت ابو بکر کی درجہ صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا. پھر اس عشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت کے, مزاج کے, شان کے, شخصیت کے, کردار کے کئی گوشے ہیں. میں آپ کا ایک گوشہ لے کر موضوع کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں, اور وہ شان سیدنا صدیق اکبر کی عشق رسالت نواب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے ساتھ عشق. کیا حضور کے ساتھ عشق. جب آپ اعلان کیا آپ خطیب اول ہیں, کعبے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا, لوگوں ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کچھ سو کی بات جیسے آج کے دور میں حق کا ساتھ دینا ہو کی بات ہے. حق کا ساتھ بولی بولی بولو سمجھ ہے بات, حق کا ساتھ دینا جیسے اوکھی بات ہے, اس دور میں کلمہ پڑھ لینا اوکھی بات ہے. اور اس سے اوکھی بات کہ اس کا اظہار کرنا, اس سے اوکھی بات کے مجمع کو بتانا, کیا لوگوں کو بتانا. جب یہ بات کہا مکے کے کافر کٹھے ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق کو مارنے لگے. اس زمانے میں گنے چنے لوگ تھے, دبے ہوئے لوگ تھے, پسا ہوا طبقہ تھا. وہ حضرت بلال تھے, وہ حضرت صہیب رومی تھے, وہ حضرت سلیمان فارسی تھے. عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق لہو لہان ہو گئے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ فوت ہو گئے. اس حالت میں وہ چھوڑ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے والدہ آئیں, گھر لے گئے, ہاتھ پاؤں ملے گئے, پٹیاں باندھی گئی. جب ہوش میں آئے تو پوچھتے ہیں میرے محمد کا کیا حال ہے. جب ہوش میں آئے اپنے زخموں کی فکر نہیں, تن تنور ہڈاں دا بال اساں ہاواں نال دبایا, کپ کپ بکیاں اساں بے پیتے, اتو عشق پرے تھن لایا, تن دی ہانڈی ماندا سالن, اتو نور صبر دا پایا. غلام فریدا میں تا ساری تیری تین بڑی اعتبار نہ. یہ عشق تھا. عزیزان گرامی لوگ پوچھتے تھے کہ ہم تو تیرے زخموں سے پریشان ہیں اور تو حضور کی وجہ سے پریشان ہے. ماں کہتی تھی میرا پوت تھے, باپ کہتے تھے میرا پوت تھے,
بیوی کہتی تھی میرا پوچھتے، اپنی جان کی فکر کرتے، کہتے ہیں کہ میری جان ہے اور ایک میری جان کی جان ہے اور وہ میرے مصطفیٰ ہیں، اور یہ جو جان ہے ان پہ قربان ہے، ان پہ قربان ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جو والدہ تھی نا، آپ کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سہیلیوں میں سے تھی، کہا میں پوچھ کے بتاتی ہوں۔ آقا کے بارے میں پتہ لگایا گیا تو وہ صحیح ہوں مسالے ہوں کہ آقا درست ہیں، کہا نہیں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا، میں مچھلی کی طرح تڑپتا رہوں گا، مرغ بسمل کی طرح تڑپتا رہوں گا جب تک کہ میں حضور کو دیکھ نہ لوں، جب تک کہ میں حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ تو آپ کو سہارے کے ساتھ حضور کے پاس لے جایا گیا۔ جب آقا کے پاس گئے تو آقا نے جب عاشق صادق کو دیکھا، میرے آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے سینے سے لگایا۔ حضرت ابوبکر پاؤں میں گرے، آقا نے سینے سے لگایا، ہٹا دے اس کو، ہٹا دے، سینے سے لگایا۔ عزیزان گرامی، تو آقا دو عالم اسلام نے سینے سے لگایا اور عرض کرتے ہیں آقا آپ ٹھیک ہیں تو میرا سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ تھی آقا دو جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کے ساتھ محبت۔ میرے آقا نے ایک دن مجمع میں کہا کہ ہم کبھی ہجرت کریں گے، ایک دن ہوگا ہم کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بستر بوری باندھ لیا اور انتظار فرمانے لگے کس دن میرے آقا کا بلاوا آئے اور غلام ہجرت کے لیے ساتھ جائے۔ یہ نصیب ہر کسی کا تھوڑا ہی ہوتا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آقا جب ارادہ فرما لیا، حکم ربانی ہوا، آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابوبکر سامان زادرہ لے کر کھڑے تھے۔ آقا نے فرمایا، طبیعت نے چاہا ابوبکر میں جب آیا تو سوئے ہوا پایا جاتا، تو کھڑا کیوں ہے؟ آقا 1 سال پہلے 365 دن اور 365 راتیں میں اس رات کے انتظار میں تھا، اس رات کے انتظار میں تھا۔ میں رات کو سوتا نہ تھا کہیں میرے آقا آئیں، اور ادب کا تقاضا یہ نہیں کہ میں سویا ہوا پاؤں، نہیں پایا جاؤں، میں اس دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پھر کتنا فیض نصیب ہوا ہوگا۔ پھر ایک اونٹنی تیار کی، ایک غلام تیار کیا، آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بھی ساتھ ہوتی، کبھی حضور کو اونٹنی پر بٹھاتے، کبھی حضور پیدل چلتے۔ ایک دفعہ یہ بھی ہوا، حضرت ابوبکر کہتے آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی سواری بنوں، اونٹ بھی سوار کرتے اور دل کرتا ہے، تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں دل کرتا ہے آقا آپ میری سواری، میں آپ کی سواری بنوں۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام کو حضرت ابوبکر نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، یہ شرف حضرت ابوبکر کو ملا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ دوستان گرامی، پھر چلتے چلتے 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابوبکر اور آقا ایک غار میں رہے جسے دنیا غار ثور کہتی ہے۔ اور یہ کیا کہتی ہے؟ غار ثور۔ وہ غار ثور پر روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا کو حضرت ابوبکر اٹھا کے لے گئے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پر لے گئے۔ وہاں جب پہنچے، خدا تو وہاں جاتا تھا، جب غار پہ پہنچ گئے حضرت ابوبکر گھبرائے کہ دشمن یہاں نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا، معبود اعلان کر دے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر غار کے اندر داخل ہو گئے، مکڑی نے جالا بنا دیا، مکڑی نے جالا بنا دیا اور جال پر ہوا چلی، گرد و غبار پڑ گئی، وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے۔ ایک رات میں رب نے یہ سارا اہتمام کروایا، کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن دیا،
सुबह दुश्मन को खबर हुई कि रात को अबू बकर और मुस्तफा निकल गए हैं। घोड़ा तो गार में जाता था, कोई घोड़ा तो गार में जाता था, मगर गार से हर कोई वापस आ जाता था कि जाला भी पुराना, कबूतरी के अंडे भी पुराने। और उनको क्या खबर, ये सारी तरकीबें रब की हैं, ये सारी तदबीरें रब की हैं। 3 दिन और 3 रातें वहां रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला प्यास महसूस की। वो आपने वाक़या सुना, आपको डंक लगा सांप का, जिसका जिक्र शाह साहब फरमा रहे थे, वो आपके थोड़ा सुनो है ना। इससे अगला वाक़या सुनो। जब आका ने दुआ पे ध्यान लगाया वो ठीक हो गए, दुआ पे ध्यान लगाया वो ठीक हो गए, मगर दर्द की शिद्दत से प्यास महसूस करने लगे। यार का ये दाना भी बंद, यहाँ वार, ये पत्थर है, ये पहाड़ था। हज़रत अबू बकर जब बेताब हुए, आका मुझे प्यास चाहिए, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मेरे आका ने एड़ी मारी, पानी का चश्मा उभर पड़ा। मेरे आका ने एड़ी मारी, पानी का ऊंचा कहिए। लोग कहे कि ये कैसे मुमकिन है। अरे आका के जद्दे सानी लासानी हज़रत इस्माइल की एड़ी से चश्मा निकल सकता है, तो मुस्तफा की एड़ी से चश्मा भी निकल सकता है। मुस्तफा की एड़ी से चश्मा भी, उस चश्मे की कैफियत हज़रत अबू बकर बयान करते हैं। कहा उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा। उस पानी की तासीर और कैफियत बताते हैं। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। आका ने पूछा अबू बकर ये बता पानी कहाँ से आया है, ये पानी कहाँ से आया है। आका अल्लाह रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि ये पानी कहाँ से आया है। आका ने फरमाया अबू बकर ये वो पानी है जिसका मेरे उम्मती बाद क़यामत पिएंगे, तुझे अभी से पिला रहा हूँ। ये पानी हौज़े कौसर से आया है। ये पानी हौज़े कौसर से आया है। दीदाने करामी वो चश्मा फिर मेरे आका ने बंद फरमा दिया। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये दास्तान इश्क और मोहब्बत है। हर जंग में आका के साथ है, हर सफर में आका के साथ रहे। गार में आका के जब विसाल का वक्त आया, 2 साल खिलाफत फरमाई, विसाल का वक्त आया, यही 22 जमादी उसानी था, 13 हिजरी था। हुजूर का विसाल 11 हिजरी में हुआ। 2 साल बाद 13 हिजरी में 22 जमादी उसानी को जिस दिन आप और मैं बैठे मना रहे हैं, कहा कि जब मैं मर जाऊं मेरा एक ऊंट है, फलाश है, ये गरीबों में बैतुल माल में तकसीम कर देना, मेरी कोई विरासत नहीं। खरीदाने गरामी फिर कहा कि हुजूर के उस जमाने में हुजरा था, रोजा नहीं बना था। कहा हुजूर के हुजरे के करीब मेरे जसद को रख देना और इजाजत लेना। क्या इजाजत लेना कि आपका गुलाम हाजिर है। इजाजत लेना कि आका गुलाम हाजिर है। इजाजत मिल जाए तो हुजूर के पहलू में थोड़ा नीचे मुझे दफन कर देना, और अगर इजाजत न मिले जन्नतुल बकी में दफन कर देना। जब जनाजा पढ़ लिया गया, आका हज़रत अबू बकर के जसद पाक को आका के हुजरे के करीब लाया गया, इजाजत मांगी गई। हज़रत उमर ने इजाजत मांगी, आका गुलाम आपका हाजिर है, खलीफत रसूलुल्लाह हाजिर है। आका क्या हुक्म है। आका के रोज़े से आवाज आई, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए। दोस्ताने गिरामी, आज की महफिल का पैगाम वो क्या है। इश्क आज के दौर की जरूरत भी है और इस महफिल का मकसद भी है। और वो क्या कि अपने तबीयतों में इश्क मुस्तफा की चिंगारी लगाई जाए। जो चिंगारी हज़रत अबू बकर को नसीब थी, जो हज़रत उमर को नसीब थी, जो
جو حضرت بلال کو تھی، عشق کی تپش پیدا کی جائے، عشق کی آگ کو بھڑکایا جائے، عشق کے بھاور کو اور جلایا جائے۔ دوستو آج کے دور میں اگر تو چاہتا ہے کہ بے راروی کی محفلوں سے کسی نوجوان کو دور کیا جائے، شراب کی محفلوں سے، نشے سے دور کیا جائے، دنیاوی باطل حسن سے دور کیا جائے، فتوے کے زور پر کسی جوان کو مسجد میں نہیں بلایا جا سکتا۔ فتوے کے زور پر کچھ لوگ ہیں نا، فتوے کے زور پر فتوا لگا کے بھائی وہاں جانا منع ہے، نہ جایا کریں ایسی محفلوں میں، شراب و کباب کی محفلوں میں، بری محفلوں میں، نشے کی محفلوں میں۔ دوسرا طریقہ لوگ جو بناتے ہیں وہ کہ دوزخ کا ڈر سنایا جائے، جنت کا لالچ دیا جائے۔ کیا؟ دوزخ کا ڈر سنایا جائے، جنت کا لالچ دیا جائے۔ دوستو اس طریقے سے بھی بھٹکتی ہوئی نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ پوچھیں گے حل کیا ہے؟ دوستو کسی نشہ آور شے سے بہتر کوئی نشہ ہونا چاہیے، کسی محفل سے بہتر کوئی محفل ہونی چاہیے۔ کوئی حسن کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، اس سے بہتر کوئی حسن ہونا چاہیے تاکہ وہ نشے بھول جائیں، نوجوان وہ نشے بھول جائیں، وہ مجلسیں بھول جائیں، وہ حسن بھول جائیں۔ آؤ اس نشے سے بہتر نشہ عشق مصطفیٰ کا ہے، اس شراب سے بہتر شراب طہور عشق مصطفیٰ کی ہے، غلامی مصطفیٰ کی ہے۔ لوگوں دنیا کا حسن ایک فریب ہے، اصل حسن تو حسن مصطفیٰ ہے۔ جب نوجوانوں کو حسن مصطفیٰ کا دل دادا بنایا جائے گا، حسن مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کی جھلک پیش کی جائے گی، آقا کا سراپا قرآن کی صورت میں دکھایا جائے گا، پیغام قرآن کی صورت میں دکھایا جائے گا، تو وہ نوجوان آہستہ آہستہ بری محفلوں کو چھوڑ چھوڑ کر، کیا بری محفلوں کو چھوڑ چھوڑ کر اچھی اچھی سنگتوں میں آتے جائیں گے، محبت کی خیرات نصیب ہوتی جائے گی، عشق ان کی طبیعتوں میں رشک اور بس لائے گا۔ پھر جب کبھی تار مدینے سے چھڑا کریں گے، ان کی بھوکیں ہوگی، ان کی طبیعتیں تو یہاں ہوگی مگر روح مدینے پہنچ جائے گی۔ آؤ یہی پیغام آج کی محفل کا ہے۔ تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے، شیڈول کے مطابق ہم نے 9 بجے دعا کرنی تھی، ہو جائے گی، آپ لائٹیں آف کر دیں گے اور ہر کوئی ہم دیوانہ وار اللہ کا ذکر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 2 زانوں یا 4 زانوں بیٹھ جائیں، تحیات کی حالت میں یا پلنگی مار کے بیٹھ جائیں تاکہ محفل ذکر